اب ہم اس میں سے کتنی رحمتیں اللہ کی رحمت سے سمیٹتے ہیں، اللہ کو کتنا راضی کرتے ہیں۔ یہ مرض جسے ہم کورونا کا نام دیتے ہیں، جس نے ساری امت کو پریشان کر رکھا، ہماری ایک بہن آج ہی بڑی پرہیزگار تھی، 11 بجے اس کا جنازہ پڑھایا، اللہ اس کی مغفرت فرما۔ بڑی محتاط زندگی گزارنے والی عورت، یہ مرض کس کس کو لے جائے گا کوئی خبر نہیں، ایک عذاب کی صورت بن گیا۔ موت سے پہلے کچھ کر جائیے، اللہ کے راستے میں اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی، لا عیش الا عیش فی الآخرہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہ زندگی فرمایا اللہ کریم نے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم نیکی صدقہ خیرات ظاہر کرو اچھی بات، اس کے دو معنی ہیں کہ دیتے ہوئے دوسرے کو خبر ہو رہی ہے، اور دوسرا باقاعدہ خبر دے رہا تاکہ میں ہوں تو میرا مسلمان بھائی وہ بھی تیار ہو جائے، ترغیب اسے کہا جاتا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم چھپاؤ اس صدقے کو اور فقراء کو دو، رمضان المبارک ہے، دیکھیے اپنا ڈائننگ ٹیبل سحری کے وقت اور افطاری کے وقت، تو پھر سوچئے یہ افغانی بچے کوڑے میں سے لا کر سوکھی روٹیاں اٹھا کر کھا رہے ہوتے ہیں، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، مدارس کا رخ کیجیے اور دیکھیے میں نے اپنے بیٹے کے کتنے سوٹ عید کے تیار کیے، اور اللہ کی کتاب پڑھنے والوں کے پاس کیا کچھ ہے، ان فقراء کو دیجیے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، بہت بہتر۔ وہ ایمان کہاں سے آئے؟ جنگ تبوک پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، عمر نے پورے گھر کا مال جمع کر کے آدھا رب کے راستے میں دے دیا، اور ابو بکر نے جھاڑو پکڑی، پورے گھر میں جھاڑو دے کر صفائی کر دیا، اور نبی نے قدموں میں رحمت ڈال دیا۔ وہ ایمان صحابہ کا ایمان، 2 کھجوریں اگر خود کھا رہے ہیں تو ایک اللہ کے راستے میں کسی کو دے دیجیے اور اپنی قبر کو ٹھنڈا کیجیے۔ رمضان المبارک میں وہ ایک کھجور نہ ہوگی، سینکڑوں کھجوریں رب بنا دے گا۔ اپنے دائیں بائیں دیکھیے اور فقراء کو تلاش کیجیے۔ ایک عورت نے ایک کتے کے بچے کو جو نجس ہوتا ہے پانی پلا دیا تھا اور اپنے جنت دے دی،
شرط اول عقیدہ توحید ہے. یاد ہے وہ دن جب زمین ہلا دی جائے گی اور آسمان اذا السماء انشقت کلا اذا دکت الارض دک کلا اذا دکت الارض دکا. جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریلا کر دیا جائے گا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ آ جائے گا رب وہ بادشاہ وہ شہنشاہ اور سر پر سورج ہوگا اور کوئی سایہ نہ ہو کوئی سایہ نہ ہو. یہ ساری زمین ایک پلیٹ کی طرح کر دی جائے گی اور ہم سب وہاں حاضر ہو گئے. رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا جن کی یہ گردن اور یہ کندھا اگر کوئی دیکھے تو حد نگاہ تک یہ چوڑا ہو. کیا ہیبت ناز ہوں گے. اس عرش کے نیچے سایہ ہوگا بس. اور 7 افراد کو اس سائے کے نیچے جگہ ملے گی اور ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو اس ہاتھ سے خرچ کرتا ہوگا اس ہاتھ کو خبر تک نہ ہو. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ. کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ سارے دھوپ میں جل رہے ہیں اور وہ عرش کے سائے تلے کھڑا ہے. اس کا کام کیا تھا؟ عقیدے کے بعد نیکیاں کرنا صدقہ کرنا خیرات. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا وہ رات کو نکلا کہ چپکے سے صدقہ کروں گا چپکے سے صدقہ کروں. گیا اور ایک بندے کے ہاتھ میں پیسے رکھ کر آ گئے. رات گزر گئی کسی کو خبر ہوئی. صبح ہوئی تو لوگوں میں چرچا ہوا کہ رات کوئی شخص ایک چور کو پیسے دے دیا. چور پر صدقہ کر گیا. چور کو بھی صدقہ لگتا ہے وہ تو ڈاکو ہے. اس کو بھی اطلاع مل گئی. یہ نہیں پتا کہ کس نے دی ہے. رات ہوئی تو کہنے لگا اللہ تعریفوں کے لائق تو مجھے کیا خبر لینے والا کون. آج رات میں دوبارہ صدقہ کروں گا. دوبارہ نکلا اندھیرے میں ایک عورت کے ہاتھ پر صدقہ رکھ کر چلا گیا. صبح ہوئی تو چرچا ہوا کہ رات کو ایک آدمی ایک زانیہ کو صدقہ دے دیا. بڑا پریشان ہوا. رات ہوئی تو کہتا اللہ تعریفیں تیری ہے میں چاہتا ہوں کہ خاموشی سے دوں. کبھی چور مل جاتا ہے کبھی زانیہ مل جاتا ہے. آج رات میں دوبارہ صدقہ کروں گا. باہر نکلا تو کسی فیکٹری آنر کے ہاتھ میں پیسے رکھ گئے. تاجر مالدار. صبح ہوئی لوگوں میں چرچا ہوا کہ رات عجیب آدمی آیا ہے سیٹھ کے ہاتھ پر پیسے رکھ کر چلا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کے پیغمبر نے اسے اطلاع دی کہ تیری لا علمی کی وجہ سے اللہ تیرا سارا صدقہ قبول کر رہا. لا علمی کی وجہ سے. اب یہ دل کی کیفیت ہے. دل میں تھا کہ کسی کو خبر نہ ہو. کہا بنی اسرائیل اور کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا ہمیں اطلاع دے دی گئی
اتنی خاموشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ کیجیے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ضرورت مند کو دیجیے، فقیروں کو دیجیے. وہ کون ہے؟ احسان. احسان کا معنی کیا ہے؟ جو لوگ روک دیے جائیں، کام کرنا چاہتے ہیں اس کے کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے. وہ کون ہے؟ یہ طلبا، یہ جہاد کرنے والے ہیں، یہ دین پھیلانے والے ہیں، یہ شریعت پھیلانے والے، شریعت کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک بہت بڑا جماعت کا مفتی، میں نام نہیں لیتا، اس کے گھر پہ ملاقات کے لیے گئے. علم کا پہاڑ، اس کے دروازے کی کیفیت یہ تھی کہ اگر زور سے کھولا تو یہ گر ہی جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ولی، جن کی زندگی اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اللہ کے راستے میں رک جانے والے. وہ کون ہیں؟ یہ قرآن حفظ کرنے والے ہیں، یہ فقیر حضرات. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو زمین میں چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. کیا یہ کاروبار نہیں کر سکتے؟ بڑے ذہین ہوتے ہیں، پوری کتاب یاد کر جاتے ہیں، پوری صحیح بخاری یاد کر جاتے ہیں. کیا یہ تجارت نہیں کر سکتے؟ ان کو روک دیا گیا، یہ رک گئے اللہ کی شریعت کی وجہ سے. ان کا خیال رکھنا کس کی ذمہ داری؟ سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے. اپنے گھر پر نظر دوڑائیے گا. وہ ہمارے مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، بہت بڑا امام گزرا. اس کی مسجد کی انتظامیہ نے یا ذمہ داروں نے یا کسی نمازی نے شکایت لگائی، بچے بہت شرارتی ہیں مسجد میں، مدرسے میں، ان کی شرارتی ختم نہیں ہوتی. انہیں سمجھائے، خاموش ہو گئے. جمعہ آیا، بغیر نام لیے انہوں نے کہا، کبھی اپنے بچوں کو دیکھا کتنی شرارتیں کرتے، نماز تک نہیں پڑھتے. کبھی اپنے بچوں کو دیکھا ہے، ان کی زندگی لائف سٹائل دیکھی، شکل و صورت بدا قطع، اور کہنے لگے میں ان کی ماں بھی ہوں، میں ان کا باپ بھی ہوں. آج کے بعد کوئی مجھے بچوں کی شکایت نہ لگائے. اور میں دیکھتا ہوں ہمارے ٹرسٹ کے تحت جو مدارس چل رہے ہیں، کئی سال نہ ماں کا چہرہ ملتا ہے، نہ باپ کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوتا ہے، صرف رب کے قرآن کے لیے ہے. ہماری اولادیں ایسی. اہل ایمان، یہ رمضان ہے، یہ کوئی جلسہ نہیں، یہ تربیتی نشست ہے. آدمی ہر جمعہ تربیتی نشست ہوتا ہے. اپنے اندر کوئی انقلاب لائے، کوئی تبدیلی لے کر آئے، کوئی پتہ لگے یہ چلتا پھرتا مسلمان ہے. حافظ محمد رحمہ اللہ دین پڑھنے گئے، شلوار تھی اور قمیض نہیں تھی، گھر سے چلے گئے. 6 مہینے تک کھیس لپیٹ کر بخاری پڑھتے رہے، کسی کو خبر بھی نہ ہونے دی کہ میرے پاس قمیض نہیں ہے. 6 مہینے کے بعد والدہ نے کپاس چنی، کچھ پیسے اکٹھے کیے تو قمیض سلوا کر دی. اور
میرے استاد حافظ محمد عبداللہ بہادر پوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کل قیامت کے دن یہ الماریاں جن میں 20-20 فوٹ اور 10-10 فوٹ لٹکے ہوئے جن کا نمبر بھی نہیں آتا کل قیامت کے دن عذاب بن جائے. اہل ایمان للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. دیکھیے قرآن مجید کی آیت کتنی خوبصورت. لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. نادان گمان کرتا ہے ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے بڑا امیر آدمی ہے یہ. اس سے پوچھو کہ افطاری میں بھی کچھ ہے اس کے پاس کہ نہیں, شہری میں بھی اس کے پاس کچھ ہے کہ نہیں ہے. ہم نے وہ وقت بھی دیکھا, میں نے خود دیکھا کہ ہم روٹیاں رات کو سوکھی ہوئی جب اللہ کے راستے میں میدان عمل میں تھے ہم رات کو بھگو دیتے. میں نائب امیر تھا کاٹنے کا میدان جہاد میں. اب وہاں کون روٹیاں ماں پکا کر دی گی, سامنے کفر بیٹھا ہوا ہے, شہادتیں مل رہی ہیں. ہم وہ رات کے سوکھے ٹکڑے مہینے کی بوری بھر کر ہم پاؤں پر بیٹھے رہتے تھے اور پھر صبح کعبہ بنا کر پہاڑی کے غار میں اور اس میں بھگو کر پھر اسے کھایا کرتے تھے. یہ کون ہے؟ دین کے محافظ. ہمارے ڈائننگ ٹیبل پر کوئی ایک مزے کی ڈش طبیعت کے خلاف آ جائے, دیکھو گھر میں کیا فساد ہوتا ہے. لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. یہ سوال نہیں کرتے. عدم سوال کی وجہ سے امیر یہ سمجھتا ہے کہ پاس سے گزرنے والا بڑا امیر آدمی. ان کا خیال رکھا کرے. پہچانیں گے کیسے؟ تعرفهم بسیماہم. ہائے ہائے, ان کے چہرے تمہیں بتلائیں گے کہ یہ کون ہے. تعرفهم, تو پہچانے گا ان کو بسیماہم, ان کے چہروں کی علامات سے. اس کے دو معنی ہیں. ایک یہ بڑے کمزور سوکھے ہوئے لیکن دین کے ساتھ ان کا تعلق کرتا ہے. تعرفهم بسیماہم. ایک تو یہ معنی, تو دیکھ لے گا یہ کتنا کمزور بچہ ہے جو سوکھی روٹی کھا کر گزارا کر رہا, جو ایک اور دو کپڑے پہن کر گزارا کر رہا, جو سردی گرمی میں ایک جیسا لباس پہن کر گزارا کر رہا. اللہ کی قسم میرا بس نہیں چلتا. میں جاتا ہوں اپنے مدرسوں میں اپنے طلباء سے ملنے, امتحان لینے. اللہ نے جتنی استطاعت دی اور مال دیتا ہے میں ان کو دیتا ہوں اور پھر رب سے مانگتا بھی ہوں. اللہ یہ کائنات میں سب سے عظیم تیری مخلوق ہے. کتنی عظیم ہے جانتے ہو؟ یہ فقراء کتنے عظیم ہیں مدرسے کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, سمندر کی مچھلیاں ان کی بخشش کے لیے رب سے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں. تعرفهم بسیماہم, تو چہرے دیکھ کر ہی پہچان لے گا اس کو بھوک لگی ہے. وہ ابو ہریرہ بے ہوش تھے نا, لوگ سمجھے مرغی کا دورہ پڑ گیا, کوئی گردن پر پیر رکھ رہا ہے, کوئی کچھ کوئی کچھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا ابو ہریرہ پہچان کے کہ بھوک نے بے ہوش کر دیا, بے ہوش کر دیا. تعرفهم بسیماہم. اور دوسرا معنی تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ ان کے چہروں پر اللہ کا نور دیکھ کر پہچان لو گے یہ قرآن پڑھنے والے. یہ نورانی چہرے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, تو ان کے چہروں کو دیکھے گا, ان کی علامات کو دیکھے گا, ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان پڑے ہوئے ہوں.
اس رمضان المبارک میں، ہر رمضان المبارک میں اللہ ہمیں ایمان والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ میں کوئی فقیر نہیں ہوں، میں نے کبھی تنخواہ نہیں کی، اور اللہ کبھی وہ دن نہ لائے کہ میں آپ سے مانگوں اللہ مجھے دینے والا ہی بنا دے۔ لیکن توجہ، اپنی قبر کو ٹھنڈا کیجیے۔ لا يسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے کہ پتہ لگ گیا ہے کہ یہ پیسے والا ہے چودھری، اور شادی احمد اس کو دروازے کھٹکھٹاتے رہتے، یہ مسجد کو، مدرسے کو، بچوں کو، فلاں۔ لا يسألون الناس الحافا، یہ چمٹ کر سوال نہیں کرتے، بس توجہ دلانا مقصود ہے۔ مجھے یاد ہے وہ گورنر، کسی نے کہا وہ آپ کی مسجد میں آیا اور حدیث ہو گیا، کیسے؟ کہا اس نے اپنی قریب کی مسجد میں کچھ پیسے دے دیے، مولوی نے دیکھا یہ تو پیسے والا ہے، صبح شام اس کا دروازہ ہی نہ چھوڑا، تنگ آ گیا۔ اس نے کسی سے پوچھا، گورنمنٹ ڈاکٹر محبوب صاحب تھے ہمارے، کہ ایسی مسجد بتاؤ جو مولوی چندے نہ مانگو۔ اس نے کہا یہ گراؤنڈ کراس کر اپنے گھر سے یا F11 G11 کے درمیان کی گراؤنڈ، سامنے مسجد عثمان ہے، چندہ لینے تیرے گھر نہیں آنے گا۔ اور آج تک اللہ کی رحمت سے میں چندہ مانگنے کسی کے گھر نہیں جاتا، میں تو پوچھتا تک نہیں تو نوکری کیا کرتا، کہیں اس کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ پوچھے اور پھر مانگے۔ جس نے دینا اپنی قبر ٹھنڈی کرنے کے لیے دینا۔ لا يسألون الناس الحافا، ان کی نشانی یہ ہے جن پر خرچ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، وہ چمٹ کر سوال نہیں کرتے، اور مولوی چھوڑتا ہی نہیں ہے، اسے پتہ لگ جائے وہ 5 سال پرانی رسید نکال کر کھڑی کر دے گا، آپ نے اس وقت مجھے 200 روپے دیے تھے اور ہم نے دروازے سے نہیں اٹھے۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ بھوکا رہنا تو برداشت کر لیتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا آئے گا۔ اور ہم سمجھتے ہیں یہ مسکین پتہ کون ہوتا ہے؟ 1 لقمہ 2 لقمے، 1 کھجور 2 کھجور رکھنا دروازہ، یہ مسکین ہوتا ہے جو سارا دن کھڑے رہتے ہیں دروازے پر، یہ مسکین ہوتا ہے؟ نہیں، مسکین وہ ہوتا ہے نہ گھر شام کو روٹی پوری ہو رہی ہے، نہ کسی سے سوال کرتا، نہ کسی سے مانگتا۔ سفید پوشا، وہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ سحری ان کے گھر میں پکتی ہے کہ نہیں، افطاری ان کے گھر میں کوئی گئی ہے کہ نہیں۔ ہمارے ہاتھ وہ بیماری ہے انڈیا والی کہ میں نے قربانی کی تو آپ کے گھر آپ نے قربانی کی تو میرے گھر، وہی گوشت پنڈا کے وہ الگ ہی رکھتے رہتے ہیں شاخروں میں، اس کے گھر سے آیا یہ والا اس کے گھر میں بھیج دو۔ لا حول ولا قوت۔ اہل ایمان، یہ رمضان پہلا جمعہ ہے رمضان المبارک، آج عہد کر لی، 1 کھجور اللہ کے راستے میں دیجیے، کسی 1 روپیہ گلے میں ڈالیے، لیکن دیکھ کر ڈالیے کس کو دے رہا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ پیسے لے کر گولڈے کا چادر چڑھا دے، آپ کی بھی، اس کی تو ہے ہی برباد، آپ کی بھی آپ نے برباد۔ کس کو دے رہے ہیں؟ جو لے کر تعویذ بیچنے والوں کو جا کر سے تعویذ خرید لائے۔ کل ایک آدمی آیا کہنے لگا، میں نے کہا یہ گلے میں کیا؟ کہتا میں اہل حدیث ہوں۔ میں نے تو نہیں کہا، پوچھا تو اہل حدیث ہے کہ سنی ہے باقی کو؟ میں نے پوچھا کہ گلے کے اندر کیا ڈالا ہوا ہے؟ کہنے لگا میں اہل حدیث ہوں شاہ صاحب۔ میں نے کہا تو اہل حدیث ہے، تو مسلمان ہے اور گلے میں دھاگا ڈالا ہوا ہے؟ کاٹ کے پھینکا۔ اب ان کو دو، ایسوں کو دو، اور آپ کے پیسے سے جا کر وہ نذرانہ چڑھا دیں پیر صاحب کے دربار پر، بس دیکھ کر دیجیے۔ بلائنڈ مین نہ بنیے، نہ بینے کہ جہاد کے نام پر لے کر اور یہی اڑا دیتے ہیں اللہ تللے۔ دیکھ کر دیجیے کہاں کام ہو رہا ہے، کہاں کام ہو رہا ہے، دیکھ کر دیجیے۔ دل مطمئن ہو تو دیجیے، ورنہ مت دیجیے، مت دیجیے۔ مجھے یاد ہے
میں نے ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ تعالی میں ان کے پاس جا کر سوال کیا کہ لوگ آتے ہیں اور میری سمجھ میں آتا ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں، میں اپنی استطاعت کے مطابق اس کی تحقیق بھی کر لیتا ہوں، پھر اسے کچھ نہیں دیتا، کہیں پکڑا تو نہیں جاؤں گا؟ کہنے لگے بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ اپنا واقعہ سنایا کہ میری مسجد میں ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے سوال کیا، میرے دل میں آیا میرے پاس جتنے پیسے ہیں نماز کے بعد سارے سے لے کر جاؤں۔ نماز ختم ہوئی، لوگ چلے گئے، میں اسے قریب بلایا، انٹرویو لیا، اب دل میں آیا جو اس کے پاس ہے وہ بھی چھین۔ وہ اہل اسلام اندھے من کرنا دیکھیے، دیکھیے میں کس کو دے رہا ہوں، دینے والا کون؟ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو بھی مال خرچ کرو گے تم اللہ کو خوب جانتا ہے، اللہ کو خوب جانتا ہے، دلوں کے راز کو جاننے والا ہے۔ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لے کر آئے، رمضان المبارک میں عہد کیجیے نیکیوں کا، فرض پہلے بھی پڑھتے تھے اب بھی پڑھ رہے ہیں، کیا تبدیلی آئی؟ 12 رکعتیں پہلے بھی پڑھتے تھے اب بھی پڑھ رہے ہیں، کیا انقلاب آیا؟ جمعے 2 روپے دیتے تھے مسجد کو، اب بھی وہی دے رہے ہیں، کیا رمضان کا فائدہ؟ کوئی تبدیلی لے کر آئی ہے، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ ہے۔ پتہ لگے مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، میں نے اس رمضان میں کوشش کر کے قرآن پڑھنا سیکھ لیا، مجھے ترجمہ نہیں آتا تھا، میں نے ترجمہ شروع کر دیا، میں نمازی نہیں تھا، میں نمازی بن گیا، میں تہجد گزار نہیں تھا، میں اللہ کی توفیق سے رمضان میں تہجد پڑھنے والا تھا، میں بدعقیدہ قبروں کا پجاری تھا، میں نے سب سے ناطہ چھوڑ کر ایک حقیقی شہنشاہ سے ناطہ جوڑ لیا۔ کوئی تبدیلی لے کر آئی ہے، اللہ کریم مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔